الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. تمام حضرات متوجه ہے عقیدت و احترام کے ساتھ مشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا وہ عظیم، وہ محبتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ
تیسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے. اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کل رمضان شروع ہوا تھا اور آج اختتام کی طرف پہنچ گیا. اور ممکن ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ ہو. آنے والا جمعہ رمضان میں شامل ہے یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ آخری کے جتنے بھی دن ہیں ان ایام میں اللہ سبحانہ و تقدس سے اپنی بخشش کرنے کا آخری ہمارے پاس موقع ہے. دعا ہے کہ ان ایام میں اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس طرح رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری محبوب جناب محمد رسول اللہ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے تہبند کو مضبوط باندھ دیتے تھے. اور خوب اللہ سبحانہ و تقدس کی عبادت فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی عادت طیبہ تو عام ایام میں بھی یہی تھی. میری ماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے محبوب راتوں کو جب کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر طویل اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے کہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں عبادت میں کتنی شدت آتی ہوگی. اور پھر خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول پھر تاکید فرماتے ہیں اور اپنے تہبند کو مزید مضبوط باندھتے، اپنے گھر والوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی تم باقاعدہ راتوں کو اٹھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر ہے، ہم رات کو اٹھ کر 2-4 رکعت 6 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں. کیونکہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ نے ایسے ہی کیا. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ سختی فرمایا کرتے تھے. عبادت میں اپنے آپ کو انتہائی مشقت میں ڈالتے تھے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان کے چند آخری راتیں ہمارے پاس رہ چکی. اور پھر ان راتوں میں وہ ایک عظیم رات، جس رات کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے آپ کے لیے لیلۃ القدر کو اتارا. تو وہ عظیم رات بھی ان راتوں میں شامل ہے. اور اسی رات کے تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے. اور پوری امت کو قیامت تک جتنے بھی انسان، جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں، سب کو حکم دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں کم از کم اعتکاف میں مسجدوں میں. تو اس کا فلسفہ بھی یہ کہ
کہ تاکہ لیلۃ القدر کی رات تلاش کیا جا سکے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. قرآن کہتا ہے کہ اس ایک رات میں جو عبادتیں ہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، اس نے مسلسل 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے جہاد کے کپڑوں کو اتارے بغیر. اور 1000 سال تک مسلسل راتوں کو وہ عبادت کرتا رہا بغیر سوئے ہوئے. صحابہ نے جب یہ سنا حیران ہو گئے، رشک کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ کا کیا بندہ تھا، کاش کہ ہماری بھی عمر اتنی ہوتی، ہم بھی اتنے سال عبادت کرتے، اتنے سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. تو ان کے اس شوق، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے لیلۃ القدر کی بات ان کی مہربانی سے اللہ نے کہتا. آپ لوگ سمجھ گئے سمجھ. تو یہ ایک عظیم رات آنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو تاق اور راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو 2 تاق راتیں ہم سے گزر چکی ہیں، 2 تاق راتیں گزر چکی ہیں. اب ہمارے پاس کتنی تاق راتیں ہیں؟ 3، 25 ہے، 27 ہے، 29. چنانچہ ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کا ایک لشکر لے کر دنیا میں اترتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی 100 بازو، اور اس رات میں صرف 2 بازو میں کھولتے ہیں، اور وہ 2 بازو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں. اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں تم جاؤ، ہر اس جگہ جاؤ جہاں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، عبادت میں مصروف ہے، تلاوت میں مصروف ہے. اگر وہ ذکر کرتا ہے تو ان کے ساتھ ذکر کرو، ان کو سلام کرو، ان کو کیا کرو؟ سلام کرو. سلام کے بعد پھر ان کے حق میں دعا کرو، اور پھر وہ جب دعا کرے تو ان کی دعا میں آمین کہو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ایسے محافل، ایسے مجالس، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. تو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، لیٹے لیٹے کرتے ہیں، کھڑے کھڑے کرتے ہیں، جیسی عبادت کرتے ہیں. اس طرح پوری رات گزر جاتی ہے. جب صبح ہو جاتا ہے، سلام کی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی صبح فجر تک ہی رہتی ہے. صبح تک یہ سلسلہ ایسے رہتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو حکم دیتے ہیں جمع ہونے کو، وہ کوچ کرنے کو حکم دیتے ہیں کہ اب واپس آتے ہیں.
جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس کام کے لیے آئے تھے، وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اپنے واپس اب یہاں سے آگے ذرا سوچ رہے فرشتے جبریل امین سے پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا امت محمدیہ کے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبریل امین فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے 4 لوگوں کے علاوہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، 4 لوگوں کے علاوہ۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ لیں کہ ان 4 بندوں میں بدقسمتی اور بدبختی سے کہیں ہم شامل تو نہیں، اگر ہیں تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں کرے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ 4 کون لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات میں نہ ہوئی؟ فرماتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو شراب پینے میں، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس بڑی رات میں اس کی بخشش نہیں، وہ بخشش سے محروم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں رجس، غلاظت کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو، اپنے آپ کو اس سے الگ رکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس نے فرما دیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، کہ شیطان ان گندگی چیزوں سے تمہارے آپس میں دشمنی پیدا کرے۔ اس لیے کہ بندہ جب شراب پیتا ہے، وہ شراب پی کے جب مست ہوتا ہے تو اس خبیث کے منہ سے کیا نکلتا ہے اسے تو پتہ نہیں، ایسا ہے کیا غلاظتیں بنتا ہے، کچھ نہیں پتا اس کو۔ اور یقینی بات ہے کہ شراب کا عادی شخص آیا اور آ کر حاجی صاحب کو، بلال صاحب کو آ کے گالیاں دے، کہاں برداشت کر سکتے بلال صاحب؟ وہ ہے ماشاء اللہ بلڈر ہے، تو آپس میں دشمنی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بد نصیب شخص ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس قبیح عمل سے، اس قبیح فعل سے۔ کتنے ہمارے پڑھے لکھنے والے بدقسمتی سے اس گندی مرض میں مبتلا ہے، اور جب آپ ان کو کہیں آگے چھوڑتے ہیں جواب بھی آتے ہیں کیسے چھوڑ، کیسے چھوڑ؟ اللہ کی قسم کوئی مشکل کام نہیں، صحابہ نے چھوڑ دیا یار، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ اصل چیز ایمان کی ہے، ایمان دل میں ہونا تو اللہ کی قسم چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے ابا کے مہمان آئے تھے اور مہمانوں کی میں مہمان نوازی کر رہا تھا، کسی کو پانی پلا رہا تھا، کسی کے سامنے کھانا رکھ رہا تھا۔ ذرا سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے گھروں میں شراب بنتے تھے
استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک کا استعمال ہوتا ہے، عرب میں ایسے ہی شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شراب کھانے کے بعد میں نے جام میں جو مہمان تھے ان کے ہاتھوں میں شراب پیا تھا، ان کو پلا لیکن میرے باہر سے آواز آئی، گلی میں آواز آئی تو ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا ذرا سنو کیا اعلان ہو رہا ہے، کیا کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں گیا تو اعلان یہ تھا کہ ایمان والوں سن لو، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تمہارے اوپر شراب کبھی نہ کھانا۔ تو میں اندر آ کے میں نے ابا کو بتایا کہ ابا اللہ کا حکم آیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ ہی میں رہ گیا، جس کے منہ میں تھا ایسا نہیں کہ اس کو اندر لے کے گیا، اس نے منہ سے پاک کیا۔ ہمارے شکر کیا ہوتے ہیں، وہ بھائی بڑا مشکل کام ہے، یہ بری عادت ہے، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کہتے ہیں میں یہ نسوار کیا گندی چیزیں چھوڑ دو، مشکل۔ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، صحت کو خراب کرتی ہے، نہ پیو، کوئی بڑا مشکل کام ہے، چھوڑ دو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم عزم نہیں کرتے، پختہ ارادہ نہیں، اللہ کی قسم پختہ ارادہ تو کوئی چیز نہیں کہ ایسی نہیں کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ شراب جو ہاتھ میں تھا اسی وقت اس کو انڈھیل دیا، اور اس رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اتنا شراب بہا دیا کہ باقاعدہ جس طرح پانی زیادہ ہو جائے تو جس طرح پانی گزرتا ہے ایسی شراب اس طرح مدینہ کی گلیوں میں بہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس رات میں اگر کسی کی بخشش نہیں ہوگی تو لوگوں نے شراب کی، ٹھیک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر وہ حقوق الوالدین، یہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے، وہ بد نصیب ہے، وہ بد نصیب شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ اور بدقسمتی بدبختی یہ ہے کہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد جن کی خدمت کا حکم دیا وہ والدین، اور اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں وہ شرک کہیں فلا تطعهما، صرف یہ باتیں نہ مان لو، ایسے حالات میں بھی ان کی خدمت کو چھوڑو گے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر تمہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہتے ہیں تو یہ باتیں نہ مان لو، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وصاحبهما فی الدنیا، ان کے ساتھ پھر کیا کر لو، ان کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب شادی کرتا ہے لٹو ہو جاتا ہے بیوی کے اوپر، اس کے بعد جو بیوی کہے گی وہی ٹھیک ہے۔ بیوی کا اپنا حق ہے، والدین کا تو حق ہے۔ اسلام نے ہر ایک کا ایک حق بیان کیا ہے۔ ہمارے نوجوان اماں ابا کو امی ابو کہنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بڑے صاحب بڑے میاں تشریف لاتے،
میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تمہاری ماں اس کے پاؤں کے نیچے جنت کا، اس کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے، ان کی خدمت کرو گے تو اس دروازے سے تم داخل ہوگے۔ تو فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے مجھے یاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایک تکلیف آئی، وہ تکلیف ایسی تھی کہ بارش ہوتی اور بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں گئے۔ غار میں جب داخل ہو گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر غار کے منہ میں آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ 3 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو موت پکا ہے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے کرتے کہ ہم نے کوئی عمل جو اللہ کے لیے کیا ہو تو وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ اس مشکل سے ہمیں نجات دلائے۔ تو فرماتے کہ اس میں ایک شخص ایسا تھا، وہ بیچارہ رات کو، صبح سے وہ گئے وہ تھے کام پہ، اپنی بکریوں کو جنگل پہ لے جاتے، رات کو جب تھکا ہارا آیا اور والد یا والدہ کے سامنے ان کو بھوک لگی تھی، والدہ کو کہا کہ آپ انتظار کریں، میں دودھ دھو کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا دودھ دھونے کے لیے، دودھ دھو کے جب واپس لے کے آتا ہوں تو دیکھا میرے والد یا والدہ سوئے ہوئے۔ میرے والد یا والدہ جو بھی ہیں وہ سوئے ہوئے۔ اب یہ نوجوان جو ہے پوری رات وہ دودھ کا گلاس لے کے پوری رات اس کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے، اس کو نیند سے اٹھاتا نہیں کہ تکلیف نہ ہو، اور جاتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دودھ نہ پڑے۔ پوری رات اس طرح کھڑا صبح ہو جاتا ہے، صبح والد یا والدہ اٹھتی ہے اور وہ دودھ دے دیتی ہے اور بچے کے لیے دعا۔ کہا کہ اللہ یہ عمل میں نے صرف تیرے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا تھا، کہ تیرا حکم تھا کہ والدین کی اطاعت کرو، خدمت کرو، اگر اس عمل کی کوئی حیثیت آپ کے یہاں ہے یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، جب یہ دعا کی تو وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور یہ نکل گیا۔ سمجھے ہمیں تو کس سے کہانیاں لگتی ہیں۔ باہر میں دوسرا بد نصیب شخص وہ ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے۔ اے پٹھانوں، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کس کے لیے؟ 2 پیسوں کی خاطر۔ کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے۔ جو جائیداد ان کے باپ کو کچھ نہ دے سکا، اس جائیداد کے لیے 2 بھائی آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جہنم کا راستہ سیدھا دنیا پہ بنا دیا۔ کتنے دوست ہیں، کتنے آس پاس ہمارے دوست احباب ہیں، مہینے نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پہ آنا جانا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، اس نے میری عزت کیوں نہیں کی، اس بات کے اوپر بیوی کے گھر چلے گئے، بھائی نے سلام نہیں کیا، ماں نے سلام نہیں کیا، یا بیوی کے بہن نے سلام نہیں کیا اپنے اوپر، اور بیوی کو کہتے ہیں ننا پستا لاڑے کا نام بیا دیکھو جس ساتھ بالکل زین شدہ تھوڑی دیر تباہ پڑتا وہاں پر کی جگہ دکھا زلیل آدمی آپ کو ہونا موت آپ کو آتی ہے سلام کرنے؟ نہیں، میں تو بڑا توڑا کیا، کمال کیا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور پوری زندگی وہ میری خدمت کریں گے،
احمقانہ جہالت والی بات ہے. جس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے اس کا عزت کرنا, اس کا احترام کرنا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو ان کے اوپر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر سے کچھ مہمان آئے تو صحابہ کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, گے تمہاری ماں سیدہ صفیہ کے اہل و عیال ہے, ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمام صحابہ کو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو. اور تم صرف اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر نن پس تبنزی اور زبنزہ اور زبنزہ. میرے محترم دوستوں, اس جھوٹی جو اپنے آپ کو جو عزت دینے والی وہ نہیں, یہ عزت نہیں, یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. وہ آپ کے ماں باپ ہیں جیسے آپ کے اپنے ماں باپ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں, ایک وہ جن سے تم پیدا ہوئے ہو, اور ایک وہ جن کی بچی کے ساتھ تم نکاح کرنے والے ہو, اور فرمایا تیسرے وہ جن سے آپ نے الف با تا تھا پڑھا, جو آپ کے اساتذہ ہیں. ان کی عزت و احترام کرنا تمہارے پر فرض ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, اگر یہ خناسیت کہ ہمارے اندر موجود ہے تو نکال لیں ان کو. اس خناسیت کو نکال دیں. یہ 3 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ بدنصیب 3 قسم کے لوگ ہیں. فرمایا کہ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں حسد رہتا ہے دوسروں کے لیے. ہمیشہ دوسروں کی کامیابی میں وہ جلتے ہیں, کٹتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے, اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں, اس کا تو کچھ نقصان کر نہیں سکتے ہیں. ہمیشہ مثبت کے بجائے ہمیشہ نفی سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو میں خراب کر دوں, کس طریقے سے اس کے کاروبار کو خراب کر دوں, کس طریقے سے اس کی ساتھ کو میں خراب کر دوں. فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں ایک قسم کا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کوئی ساتھ والا دکاندار جو ہے کیسے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا کام کروں کہ اس کی دکانداری خراب ہو جائے, کیا کروں کہ اس کی عزت خراب ہو جائے. فرمایا کہ چوتھے نمبر پر یہ وہ شخص ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی اس بڑی رات میں. اگر میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر ان 4 باتوں میں کوئی بات ہمارے اندر موجود ہے, آج جمعے کے دن یہاں اسی وقت اللہ کے سامنے خود گر گڑائیں, خود توبہ کر لیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ جو قدر ہے نا, قدر, علماء کہتے ہیں کہ اس کو قدر کیوں کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ یہ عزت و احترام والی رات ہے. کون سی رات ہے؟ عزت و احترام والی رات ہے. فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو بندہ تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس نے توبہ نہیں کیا تھا, اس نے استغفار نہیں کیا تھا, اس نے گناہوں پر ندامت نہیں محسوس کی تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی. لیکن جب اس نے توبہ کیا, جب اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, تو یہ شخص اللہ کے ہاں عزت و احترام والا. اب عزت و احترام والا ہوں گے نا بھائی, ہاں بھائی, چھوڑیں گے کہ جہالت کے بھی. رمضان المبارک میں بھی اللہ کی قسم, خدا کی قسم, کیا وہ دکھائیں, لڑائیاں ہماری ختم نہیں ہوتی ہے, قتل کرنا ہمارا نہیں ختم ہوتا ہے. ہر دوسرے دن اخبارات میں, سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں نوجوان کو قتل کر دیا, نوجوان کو مار دیا, ایک دوسرے کو ہاتھا پائی ہو گیا. خدا کا کیا تھا وہ حدیث میں, رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے جس نے رکھ لیے اسی کی بخشش ہوگی. ایمان و احتساب کے ساتھ جو رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کی, بخشش و مغفرت اسی کی ہوگی. روزہ اس کا نام نہیں ہے, اس کا نام روزہ بالکل نہیں ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, دھوکہ دینا نہیں چھوڑا, آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا نہیں چھوڑا, گناہ سننا, گانے سننا نہیں چھوڑا,
روزے کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی تمہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب روزہ رکھ رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک آخری عبادت جو ان ایام میں ہوتی ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ اس کو سکسایہ بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر یہ کس وجہ سے ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے، جو راتوں کو تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، سنی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے نا تو وہ اس صدقۃ الفطر سے پورا اللہ فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، تو اس لیے صدقہ فطر واجب ہے ہر اس شخص کے اوپر جو صاحب نصاب ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ لہٰذا لیکن زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، ایک سال پورا ہو جائے تب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اگر عید کی صبح سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، کسی نے قرض دیا تو اس نے آپ کو دے دیا اور آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو پھر آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور صدقہ فطر آپ اپنی طرف سے بھی دیں گے، اپنے اولاد کی طرف سے بھی دیں گے۔ اگر اولاد خود کمانے والے نہ ہوں، ٹھیک ہے، خود کمانے والے نہ ہوں تو ان کی طرف سے بھی آپ دیں گے، اپنی اہلیہ کی طرف سے اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو خود دیں گے، نہیں ہے تو پھر عام طور پر ہمارے یہاں گھر والے ہی گھر کا جو پڑا ہوتا ہے وہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چار چیزیں ہیں، یا آپ صدقۃ الفطر دیں گے گندم کے حساب سے، یا آپ دیں گے جو کے حساب سے، یا آپ دیں گے کھجور کے حساب سے، یا آپ دیں گے کشمش پنیر کے حساب سے۔ آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اس مرتبہ پشاور میں جو ہے صدقہ فطر کا رکھا ہے، جو لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ 350 فی کس کے حساب سے، کتنا؟ 350۔ اور جو لوگ جو کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ پگ ہے 1000 روپے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو کھجور کے حساب سے دیتے ہیں وہ پگ ہے 2500 روپے دیں گے، 3600۔ اور جو لوگ پنیر یا کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ 5400 روپے فی کس۔ آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یاد رکھو بھائی، ہمارے یہاں عام طور پر صدقہ فطر خوشبو کا ڈالا 350 روپے کا، تو یہ 350 روپے حاجی کفیل صاحب ماشاءاللہ کروڑوں کے مالک ہیں، ہاں، اپنا کاروبار ہے، 8-10 بندے اس کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، 8-10 بندے اس کی برکت سے رزق کھاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ 350 روپے دے گا، یہ تو بڑی بےغیرتی ہوگی۔ کفیل صاحب بھی 350 روپے دیں اور ساجد صاحب بھی 350 دیں، فہیم بھی 350 دیں۔ اچھا تو صاحب سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی مالک بھی 350 روپے دے گا اور شاگرد بھی، شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے لیے کپڑے جب خریدتے ہو تو آپ یونیورسٹی روڈ جاتے ہو، برانڈ کے کپڑے دینے کے لیے، جوتے بھی برانڈ کے ہو اور گھڑی بھی میرا برانڈ کا ہو، تو صدقہ فطر دیتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے تو پوچھتے ہیں کس سے مسئلہ 350 روپے کا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب آپ 5,000 روپے کا ایک سوٹ دیتے ہو تو اللہ کی قسم یہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ 350 روپے آپ نکال کے دیں، تو آپ پھر اس حساب سے ہر بندہ اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے صدقہ فطر آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا ہے، کم از کم 350 روپے اور زیادہ سے زیادہ 5400 روپے،
بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے، بڑے اگر خود کماتے تو وہ اپنے آپ خود دیں گے، وہ پھر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آپ کی بیوی صاحب نصاب میں خود دیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ہمارے بھائی یورپ میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا قطر بحرین کہیں بھی ہے، تو پاکستان سے باہر ہے، وہاں ہماری مزدوری کریں، وہ صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ وہ صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ تو یاد رکھیں بھائی وہ صدقہ فطر وہاں کے حساب سے دیں گے، وہ پاکستان کے حساب سے بندہ لیتا ریال ہے، کماتا ڈالر ہے، ہاں جب دینے کی بات ہوتی ہے پاکستانی نہیں، پھر آپ کہاں سے دو گے؟ بولے نا بھائی، وہاں جو آپ ریال کماتے ہو وہاں آپ پوچھو گے صدقہ فطر کتنا ہے، تو اس حساب سے ہاں پھر اگر وہ یہاں پر اپنے بھائی کو بھتیجے کو کسی کو بھی بھجواتا ہے کہ یار یہ میری طرف سے یہ میرا صدقہ فطر ہے یہ ادا کر لو، پھر ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم صاحب کو بھائی نے اس کی چچا نے بتا دیا امریکہ سے ذمہ طرح پر صدقہ فطر ادا کرو تو اس سے بھی 350 نکال کے دے دی، نہیں، اس طرح ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہاں جو اس کی قیمت ہوگی، مثال کے طور پر $10 ہے، $30 ہے، $50 ہے، اب 30 یا $10 جتنے بھی بنتے ہیں پاکستانی وہ اتنا پیسہ اس کی طرف سے دے گا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ خود باہر ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ خود کیا ہے باہر ہے، اس کے بچے کتنے ہیں پاکستان میں ہیں، تو اسی صورت میں وہ صدقہ فطر یاد رکھیں جو باہر خود کما رہا ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے جو نابالغ اولاد ہیں ان کی طرف سے وہاں کے حساب سے صدقہ فطر دے گا، سمجھ گئے؟ بھئی بات سمجھ گیا کہ نہیں ہے؟ البتہ جو ان کے بالغ اولاد ہیں وہ پھر یہاں اپنی طرف سے وہ اپنے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں جنہوں نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے وہ کوشش کریں آج میں کل میں اپنے صدقہ فطر ادا کر لیں، اور یہ صدقہ فطر ہر اس شخص کو دینا ٹھیک ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ بات سمجھ گیا نہیں ہے؟ آپ لوگ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جو کمزور ہیں وہ حقدار ہیں ان کو ادا کر لیں۔ ایسے ہی ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں وہ بھی بیچارے مستحق ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی صدقہ فطر سے ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ امام صاحب کو زکوٰۃ دیں، آپ امام صاحب کو صدقہ فطر دیں، بہتر یہ کہ کوئی تحفہ دے دیں، ہدیہ دے دیں، امام صاحب اس کا مستحق تو نہیں تو آپ اپنی گندگی اٹھا کر امام صاحب کو دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے کیا ہے؟ گندگی ہے، تو گندگی امام صاحب کے ساتھ نہ تھوپے نا، کبھی کبھی اچھے پیسے صاف جو پیسے وہ بھی امام صاحب کو دیں گے، امام صاحب کی میرے طرف سے تحفہ ہے، سمجھ گئے؟ صدقہ فطر کی بجائے عیدی دے دیں یا سب ہماری طرف سے آپ عیدی، سمجھ گئے؟ تو اس طرح کرنے تو بہتر ہے، نہ ہو یہ نہیں کرتے ہو تم آخری شم ہو، آخری کنجوس بخیل ہو، تو کم از کم آپ کے جو مستحق امام ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، عام طور پر اکثر امام مستحق ہی ہوتے ہیں، ان کو اپنے زکوٰۃ کے پیسے اپنے صدقات کے پیسے صدقۃ الفطر کے پیسے دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔